الیوم احل لکم الطیبات، آج تمہارے لیے پاک چیزیں حلال ہوئیں، وطعام الذین اوتوا الکتاب حل لکم، اور کتابیوں کا کھانا تمہارے لیے حلال ہے۔ دیکھیں، کتابی سے مراد ہے جو واقعی کتابی ہو، توریت پر صحیح معنوں میں ایمان رکھتا ہو یا انجیل پر صحیح معنوں میں ایمان رکھتا ہو۔ آج کل کے یہودی عیسائی نام کے کتابی ہیں، ان کی اکثریت کتابی نہیں ہے۔ یہاں یہ فرمایا گیا کہ جو واقعی کتابی ہو، اگر وہ بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر جانور ذبح کر دے تو مسلمان کے لیے حلال ہے۔ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ، اور تمہارا کھانا ان کے لیے حلال ہے۔ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ، اور پاک دامن عورتیں مسلمان، وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ، اور پاک دامن عورتیں ان میں سے جن کو تم سے پہلے کتاب ملی۔ یہاں پر جو پاک دامن کی قید ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ پاک دامن عورت سے نکاح کرنا یہ مستحب ہے، نکاح کے صحیح ہونے کے لیے یہ کوئی شرط نہیں ہے۔ دوسرا یہاں فرمایا گیا کہ اہل کتاب کی عورتوں سے تم نکاح کر سکتے ہو، تو اس سے مراد یہ ہے کہ وہ عورتیں جو واقعی کتابی ہوں۔ اس وقت یہودی عیسائیوں کی اکثریت نام کی کتابی ہے، ان کا اہل کتاب سے کوئی تعلق نہیں ہے، تو ایسی عورتوں سے نکاح کرنا جائز نہیں۔ دوسری بات یہ کہ فی زمانہ حالات ایسے ہیں کہ اگر کوئی شخص کسی کتابی عورت سے نکاح کرے گا، تو پہلے زمانے میں تو ایسے حالات تھے کہ کتابی عورت سے نکاح ہوتا تو وہ ماحول سے متاثر ہو کر اسلام قبول کر لیتی۔ اب خطرہ یہ ہوتا ہے کہ وہ شخص اسلام سے مرتد ہو جاتا ہے۔ ایسے بہت سے واقعات ہوئے، کسی نے کتابی عورت سے شادی کی اور خود اس سے متاثر ہو کر اس نے اسلامی چھوڑ دیا، یا اگر خود بچ گیا تو اس کی اولاد یہودی یا عیسائی بن گئی۔ تو لہذا فی زمانہ کتابی عورت سے نکاح کرنے میں بڑے خطرات ہیں، اور سب سے بڑا مسئلہ تو یہ ہے کہ ان کی اکثریت نام کے کتابی ہیں، در حقیقت وہ کتابی نہیں ہے، تو ان سے تو نکاح کرنا درستی نہیں ہے۔ پھر یہ بھی بات یاد رکھیں کہ اگر کتابی عورت سے نکاح کی اجازت دی گئی تو کتابی مرد سے نکاح کی اجازت نہیں ہے، یعنی عورت مسلمان ہے اور مرد کتابی ہے تو اس سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ یہ عورتیں کب حلال ہیں؟ تو فرمائے گا اذا، جب آتیتموہن اجورہن، جب تم انہیں ان کے مہر دے دو، محسنین، نکاح کی قید میں لاتے ہوئے، غیر مسافحین، نہ کہ اعلانیہ زنا کرتے ہوئے، ولا متخذی اخدان، اور نہ ہی خفیہ زنا کرتے ہوئے، یعنی یہ عورتیں حلال ہیں جبکہ تم ان سے شرعی طور پر نکاح کرو۔ وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ، اور جو مسلمان سے کافر ہو جائے، فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ، اس کے تمام اعمال برباد ہو گئے، وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور آخرت میں وہ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہے۔ سورۃ المائدہ کا پہلا رکوع مکمل ہوا، اس میں بعض احکام کی کافی تفصیل ہے، اور بعض مسائل وہ ہیں جو سامعین کے لیے بالکل نئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی سورۃ المائدہ کے نور سے ہمیں روشن فرمائے، اور جو سورۃ المائدہ کا پہلا رکوع ہم نے سماعت کیا، اس کے مسائل سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور نصیحتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔